سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام آؤ سیکھیں سنت سرکار میں پھر ایک بار ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھتے ہیں۔ جی بچوں، کیا سیکھتے ہیں ہم لوگ؟ سیکھتے ہیں، جی ہاں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم ایک بہت پیاری سنت سیکھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں آج؟ جی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ میں نے ابھی تک آپ کو بتایا نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم سیکھیں گے سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ کیا سیکھیں گے بچوں؟ سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ ہاں، آئیے ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت کو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ جی بچوں، آج جو ہم سنت سیکھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے۔ اور پیارے بچوں، آپ بھی صبح کرتے ہوں گے، میں بھی صبح کرتا ہوں، ناظرین بھی صبح کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو سوئے گا وہ صبح ضرور کرے گا۔ مگر پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبح کرنے کا انداز تھا، جو طریقہ کار تھا، وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ الکریم ہم سیکھیں گے۔ اچھا بچوں، آپ نے دیکھا ہوں گے نا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صبح مختلف ہوتی ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد انگڑائیاں لیتے ہیں، ہے نا۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو روتے روتے صبح کرتے ہیں، ہے نا، رونے لگ جاتے ہیں، امی امی اس طرح سے۔ اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اٹھنے کے فوراً بعد امی ابو سے کچھ چیزیں مانگنے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ اٹھے، اب اٹھنے کے بعد امی مجھے یہ چاہیے، ہے نا، امی مجھے پیسے چاہیے۔ اور ایک چیز اور ہوتی ہے بچوں میں، کیا ہوتی ہے؟ میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے یہاں بھی بہت سے ایسے بچے ہو سکتے ہیں کہ وہ اٹھنے کے بعد یہ کہتے ہو کہ مجھے اسکول نہیں جانا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں مختلف صورتیں ہوتی ہیں صبح کرنے کی۔ صبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صبح کرتے تھے، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ صبح کیا کرتے تھے تو آپ 10 بار اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ کتنی بار پڑھا کرتے تھے؟ 10 بار۔ ہاں، اور 10 بار آپ الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ وبحمدہ، اور 10 بار سبحان الملک القدوس، اور 10 بار استغفر اللہ، اور 10 بار لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ ایک دعا کو بھی شامل کیا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کیا کرتے تھے تو آپ ان وردوں کو شامل کیا کرتے تھے۔ اچھا، اور بھی طریقے ہیں۔ اچھا، جاگنے کے بعد جو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، ایسی بات وہ آپ سب کو بھی یاد ہوگی، ہے نا۔ سب سے پہلے ہم جو سونے سے پہلے کی جو دعا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کسی کو؟ جی۔ ماشاء اللہ۔ چلیے، آپ میں سے کوئی اگر سنانا چاہے سونے سے پہلے کی دعا، جی آپ سنائیے۔ جی، اللہم بسمک اموت و احیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھی آپ نے دعا سنائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سونے سے پہلے کی دعا ہے نا بچوں۔ جاگنے کے بعد کی بھی دعا ہوتی ہے، تو آپ میں سے کوئی سنانا چاہے گا؟ ماشاء اللہ، چلیے آپ سنائیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، آپ کو ماشاء اللہ سونے سے پہلے کی بھی دعا یاد ہے اور اٹھنے کے بعد کی بھی دعا یاد ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سنت طریقہ۔ اچھا بچوں، کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں
جب وہ اٹھتے ہیں نا تو رونے لگ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رونے لگ ہاں، جاتے مطلب ان ہیں. کا کام ہی رونے کا ہوتا ہے. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، وہ کیا کرتے ہیں؟ امی ابو سے کچھ چیز مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اچھا، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے اسکول نہیں جاتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم سونے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کی بھی دعا پڑھنی ہے. اچھا، سو کر اٹھنے کے بعد کے جو آداب ہیں، جو سنت طریقہ وہ آئیے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اچھا بچوں، جب بھی ہم سو کر اٹھیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا، دعا تو پڑھنی ہے ہمیں، ہے نا؟ اچھا، اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے بچوں کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں نا تو خمار ہوتا ہے آنکھوں میں، ہے نا؟ نیند سی آ رہی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، مطلب دل نہیں کرتا اٹھنے کا، کیسے اٹھوں نا، ایسا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا، اس کا سنت طریقہ ایک بڑا پیارا ہے نا، آپ سنیں گے انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا. کیا ہے کہ جب آپ نیند سے اٹھیں اور آپ کو سستی محسوس ہو رہی ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو نا چہرے اور آنکھوں پر ملیں، اس طرح سے، ہے نا؟ اس طرح سے ملیں تو کیا ہوتا ہے، جو خمار ہوتا ہے نا آنکھوں کا، جو سستی ہوتی ہے، وہ کیا دور ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے کیا ایسا کر کے دیکھنا. میں ایسا کرتا ہوں، ناظرین بھی ہوں گے بہت سے آپ میں سے کرتے ہوں گے، کہ جب بھی اٹھنے کے بعد اس طرح کی کیفیت ہو، ہے نا، خمار ہو، نیند آ رہی ہو، تو کیا کریں ہم لوگ؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو چہروں اور آنکھوں سے ملیں اس طرح سے نا، اس طرح کے. تو پھر کیا ہوگا کہ جو خمار ہے نیند کا وہ دور ہو جائے گا. اچھا، ایک اور چیز ہے، جب ہم سو کر اٹھیں تو دعا پڑھیں. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اچھا، ایک اور طریقہ ہے، جب ہم سو کر اٹھیں تو مسواک کریں. کیا ہے؟ مسواک کریں. مسواک کریں. یہ بھی کیا ہے؟ سنت طریقہ ہے. مسواک کے بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو فضائل بھی بیان کروں گا اور ایک پریکٹیکل بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو کر کے دکھاؤں گا. آئیے اس سے پہلے کچھ اور بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اچھا بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد منہ نہیں دھوتے نا، ہے نا؟ کچھ بچے ہوتے ہیں نا، جیسے اٹھے بس اٹھنے کے بعد ترنت ناشتہ شروع کر دیا ہے، اور جو ہے اٹھنے کے بعد ترنت کچھ چیزیں مانگنی شروع کر دی ہیں، چہرہ بھی نہیں دھو رہے ہیں، ہاتھ بھی نہیں دھو رہے ہیں. اچھا، اس کے تعلق سے کیا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. اچھا بچوں، ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں نا تو ہمارا ہاتھ پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ جب آپ سو کر اٹھیں تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کہاں کہاں گئے ہوں. تو یہ جراثیم پیدا ہونے کا بھی خوف ہے. میں نے پیچھے بھی پچھلے والے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ اسکول سے آئیں تو اپنے ہاتھ کو دھو کر کھانا اسٹارٹ کریں. اس طرح سو کر جب آپ اٹھا کریں نا بچوں، تو سونے کو اٹھنے کے بعد آپ مسواک کریں، ہے نا، وضو کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ جو ہے ناشتہ کریں، یا پھر آپ جب اسکول جانا چاہتے ہیں اسکول جائیں. تو یہ بھی ہے کیا اچھا طریقہ. اچھا، مسواک کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کہ مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے نا، سو کر اٹھ کر. مسواک کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہے نا؟ آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ مسواک کر کے 2 رکعات پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے نا، ہے نا؟ آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ سبحان سبحان اللہ کی میں آپ کو فضیلت بھی بتا دیتا ہوں. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اس کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے. اچھا، آئیے دوسری سنتے ہیں. مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے. سبحان اللہ. اتنی پیاری فضیلت ہے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں رسولوں کی کیا ہے؟ سنت ہے، یعنی طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ عطر لگانا، یہ رسولوں کی سنت ہے ماشاءاللہ. اس طرح نکاح کرنا یعنی شادی کرنا. اس طرح مسواک کرنا، یہ بھی کیا ہے بچوں؟ رسولوں کی سنت ہے. اس طرح حیا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بڑی پیاری حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ مسواک کرو، مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. تو بچوں اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کسی کو اپنے دانت سفید کرنے ہیں نا تو وہ کیا کرے؟ مسواک کرے. ہاں، مسواک کو لازم پکڑ لے. مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. اللہ اکبر. یعنی آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں بچوں کہ کتنی اس کی فضیلت ہے اور کتنی اس کی برکت ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اگر امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا، ہے نا، تو میں مسواک کو لازم کر دیتا. تو یہ مسواک کی فضیلت ہے پیارے بچوں. تو آپ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم مسواک کیا کریں گے انشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو اپنانے کی بھی کوشش کریں گے. آئیے بچوں، کچھ اور جو سونے سے تعلق جو روایتیں ہیں، جو طریقہ کار ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اچھا بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد نا انہیں سستی محسوس ہوتی ہے, دل کرتا ہے پھر سے سو جاؤں, ہے نا, دیکھا ہوگا آپ نے. اچھا پھر سو گئے, پھر کسی نے اٹھایا, پھر سونے کا دل کرتا ہے نا. اچھا پھر اٹھایا, پھر سونے کا دل کرتا ہے. تو 3-4 مرتبہ, بلکہ کئی تو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 10 مرتبہ اٹھانا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ 10 مرتبہ. ان کو کتنا خمار ہوتا ہے, کتنی ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسا کیوں ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرے لگا دیتا ہے. کتنی گرے لگا دیتا ہے؟ یعنی رسی سے باندھ دیتا ہے. ہر گرے پر یہ ڈالتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے سو جا. کیا ڈالتا ہے اس کے اوپر؟ ابھی رات بہت ہے سو جا. پھر اگر بندہ بیدار ہو جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے نا. اگر بندہ بیدار ہو پھر اللہ کا ذکر کرے پھر کیا ہوتا ہے, ایک گرے جو ہوتی ہے وہ بچوں کھل جاتی ہے نا. ہاں پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرے بھی کھل جاتی ہے, وضو کرے تو دوسری گرے بھی کھل جاتی ہے. پھر اگر نماز پڑھے تو تیسری گرے بھی کیا ہے وہ کھل جاتی ہے. سبحان اللہ. اب کسی کو لگتا ہے کہ مجھے اٹھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے, میں 5 بار مجھے اٹھایا جاتا پھر بھی میں سو جاتا ہوں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان گرے لگا دیتا ہے. بچوں کیا کر دیتا ہے؟ شیطان گرے لگا دیتا ہے. ہاں, اور اس پہ کیا لکھ دیتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے سو جا, ابھی بہت رات ہے سو جا. ہمیں اس کے کہنے پر نہیں آنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور طریقہ کار کیا ہے؟ آپ الحمدللہ شریف پڑھیں, ہے نا, جو دعا ہے وہ پڑھیں تو ہماری ایک گرے کیا ہے بچوں کھل جائے گی, ہے نا. اور دوسرا مرتبہ کیا ہے کہ آپ وضو کریں. اب ظاہر سی بات ہے وضو کریں گے تو مصباح بھی اس میں شامل ہے, تو جب ہم وضو کریں گے دوسری جو گرے ہے وہ کیا ہے کھل جائے گی. اور تیسری مرتبہ میں گرے کھولنی تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنا ہے. اب یہ اشارہ کرتا ہے فجر کی نماز کی طرف, ہے نا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے, ہماری ایک گرے کھل جائے گی. دوسری مرتبہ ہمیں وضو کرنا ہے تو ہماری دوسری گرے کھل جائے گی. پھر ہم جو نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہماری تمام گرے کیا ہیں بچوں؟ ہاں, ہم فریش ہو جائیں گے بالکل نا نماز پڑھنے کے بعد, الحمدللہ. تو اس طریقے کو بھی آپ اپنا سکتے ہیں. FGN کے ناظرین, ابھی آپ نے سنا کہ جو ہمیں اٹھنے کے بعد سستی محسوس ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں, وضو کریں اور نماز کو پڑھیں. الحمدللہ. پیارے بچوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو صبح اٹھنے کے بعد دوبارہ سو جاتے ہیں, ہے نا, کافی لیٹ اٹھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بغیر کسی ضرورت کے سونے سے نا فقہاء کرام نے, جو فقی لوگ ہوتے ہیں, مفتیان کرام ہوتے ہیں, انہوں نے اس کو مکروہ لکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا سے مروی ہے, فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اس حال میں کہ میں صبح کے وقت لیٹی ہوئی تھی. صبح کے وقت لیٹی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کے ساتھ مجھے ہلایا اور فرمایا, اے میری بیٹی کھڑی ہو جاؤ, اپنے رب کے رزق کے لیے حاضر ہو جاؤ اور غفلت والوں میں سے نہ ہو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع شمس کے درمیان لوگوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. سبحان اللہ. کتنی پیاری حدیث پاک ہے نا. حضرت فاطمہ سے فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بلا ضرورت نہ سو. تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو ہمیں نہیں سونا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی کتاب کو پڑھنا ہے نا, علم دین حاصل کرنا ہے. تو نیت کرتے ہیں آپ لوگ؟ کرنا کیا ہے؟ ہمیں پڑھائی کرنی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے نا. اس طرح کے کام کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں جو ہے رزق میں ہمارے کشادگی بھی ہوگی, ہمیں خوب برکتیں بھی حاصل ہوئیں گی. تو پیارے بچوں, آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہے نا کیا سیکھا؟ سو کر اٹھنے کی سنتیں اور آداب نا, دعائیں بھی سیکھی اور بہت کچھ سیکھا. تو آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی ایکٹیویٹی کی طرف. کس کی طرف چلتے ہیں؟ ایکٹیویٹی کی طرف. ایکٹیویٹی کا نام سن کے بالکل آپ خوش ہو گئے نا, کیونکہ اب تحفے کی بات آ گئی, ظاہر سی بات ہے. تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ جو ایکٹیویٹی ہم نے شامل کی ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ صرف نام نہیں ہے, اس کے پیچھے کیا ہے بچوں؟ سوال بھی ہے. تو آئیے اس ایکٹیویٹی کو بھی شامل کرتے ہیں. تو آپ لوگ سب تیار ہیں؟ جی. اچھا, کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ, ایکٹیویٹی کے نام پہ سب تیار ہیں. سبحان اللہ. چلیے, یہ بھی ایک علم دین سیکھنے کا جو ہے ذریعہ ہے. الحمدللہ. FGN کے ناظرین, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ اس ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائیے. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے اب اپنی ایکٹیویٹی کو اسٹارٹ کرتے ہیں. جی, آپ میں سے سب سے پہلے کون آنا چاہے گا؟ سب تیار ہیں ماشاءاللہ. اور آپ نے جو سنا ہے نا وہی سوال یہاں پر رکھے گئے ہیں, تو آپ نے توجہ سنا ہے نا.
جی ماشاءاللہ. یہ ایکٹیویٹی کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا آپ کو, آپ تشریف لائیے. جی یہاں پر آئیے. سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے. محمد نوح. محمد نوح. ماشاءاللہ. تیار ہیں آپ؟ جی. آپ اس میں سے کیا پسند کریں گے؟ کوئی ایک نام آپ کو پسند کرنا ہے. پین. چلیے اس کے پیچھے ایک سوال بھی ہے, یہ میں سناتا ہوں. ان کے لیے سوال جو آیا وہ یہ ہے, سو کر اٹھنے کے بعد کی 2 سنتیں سنائیں. کیا سنائیں بچوں؟ 2 سنتیں. ہاں, سو کر اٹھنے کے بعد کوئی 2 سنتیں آپ کو سنانی ہے اور اپنا تحفہ حاصل کرنا ہے. جی. سو کے اٹھنے کے بعد آنکھیں ملنے سے جی جی, وہ خمار جو ہے خمار ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جی ایک اور پھر سو کے اٹھنے کے بعد مسواک کرے. مسواک کرنا. ماشاءاللہ انہوں نے 2 سنتیں بتائی. وہ کیا ہے کہ جب ہم سو کر اٹھیں تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے آنکھیں اور چہروں کو ملنا تاکہ نیند کا جو خمار ہے وہ جاتا رہے. اور دوسرا کیا بتایا آپ نے؟ مسواک کرے. مسواک کرنا. یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. سبحان اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی آپ نے پسند کیا ہے پین. آئیے اپنا تحفہ بھی آپ لے لیجئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بچوں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی جواب صحیح دے دے تو اس کی دل جوئی کے لیے آپ کو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. جی یہ ہو گیا ہے. اب آپ میں سے کون آنا چاہے گا؟ بالکل ایکٹیو ہے ماشاءاللہ آپ. جی آپ تشریف لائیے. دیکھتے ہیں حضرت کیا پسند کریں گے. جی آپ کی پسند کیا ہے؟ سنترا. سنترا. سب سے الگ چوائس. جی پڑھ کے بھی سنائیے, سوال ہے اس کے پیچھے. سے عقل جاتی. تھوڑا زور سے. کب سونے سے عقل جاتی ہے؟ کب سونے سے عقل جاتی ہے. کافی ڈیفیکلٹ سوال ہے. جی جواب معلوم ہے اس کا؟ فجر کی نماز کے بعد سونے سے. یہ تو نہیں ہے. خیر آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ جی بتائیے. عصر اور مغرب کے درمیان سونے سے عقل جاتی رہتی ہے. سبحان اللہ. چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے اگر جواب نہیں دیا ہے تو ہمارے بھائی نے جواب دے دیا ہے, مگر پھر بھی آپ کو تحفہ ملے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے سوال کا جواب نہیں آ رہا ہے. چلیے کوئی مسئلہ نہیں. ویسے آپ کا ہم تحفہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آئیے اب آپ کا ہم تحفہ بھی دے دیتے ہیں. ماشاءاللہ سنترا آپ نے جو ہے سلیکٹ کیا ہے. اپنا تحفہ لیجیے آپ. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. تشریف رکھیں. بہت اچھا جواب دیا ہے, آپ کے ساتھی نے. چلیے کوئی نہیں. جی آگے کون آنا چاہ رہا ہے؟ چلیے آپ تشریف لائیے. آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا پسند کریں گے. پین. اچھا پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی بچوں نے کافی پین کو جو پسند کیا ہے نا. چلیے میں آپ کا سوال پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سونے کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اگرچہ یہ اس میں شامل نہیں تھا, میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا, بٹ پھر بھی آپ کو اس سوال کا جواب اگر آتا ہے کہ سونے کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے, ظہر میں نہیں, جو ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں, تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے, اس کا جواب آپ کو آتا ہے؟ چاشت کے. نہیں. جی جی سوچئے. جواب ہمیشہ سوچ کر ہی دینا چاہیے. رات کی نماز ہے. چلے کوئی اور بتانا چاہے؟ چلیے آپ بتائیے. تہجد کی نماز. تہجد کی نماز. سبحان اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر کسی کا سوال کا جواب ذہن میں آ جائے یہ ضرور نہیں ہوتا ہے. ماشاءاللہ پھر بھی آپ نے کوشش کی, تو آپ ابھی سیکھ لیجئے کون سی نماز ہے وہ. تہجد کی نماز. جی ماشاءاللہ. تشریف اپنا تحفہ بھی لے لیجئے. آپ کا تحفہ ہے پین. چلیے اٹھائیے. ماشاءاللہ تشریف رکھیے. سبحان اللہ, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی بچوں آگے بڑھیں. جی آپ میں سے کون آنا چاہے گا؟ چلیے آپ تشریف لائیے. کیا پسند کریں گے آپ؟ کیلا. جی آپ سے بھی ہم سوال کریں گے, پریشان نہ ہوئیں آپ. جی ان کا جو سوال ہے وہ ہے حدیث فاطمہ. حدیث ابھی آخر میں نے بیان کی تھی حدیث فاطمہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پھر آپ نے ان سے کچھ فرمایا تھا, وہ آپ کو سنانا ہے. نیند. آپ فجر کی نماز کے بعد سو رہی تھی, تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تھا. جی انہوں نے فرمایا تھے کہ ایکسٹرا نہیں سونا چاہیے. جی مطلب مفہوم ہے حدیث پاک کا یہی ہے کہ صبح کی نماز کے بعد بلا ضرورت نہیں سونا چاہیے. ماشاءاللہ. چلیں آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے, اور آپ کا تحفہ ہے کیلا. جی آپ اپنا تحفہ بھی لے لیجئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ لیجئے.
زبردست ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی آگے چلتے ہیں. جی آپ میں سے کون آنا چاہے گا؟ ابھی باقی آپ ہیں نا, آپ تشریف لائیے. جی کیا پسند کریں گے آپ؟ سیب. ماشاءاللہ, سیب کے تو فائدے بھی ہیں. جی سیب آپ پڑھ کے سنائیں, کیا سوال ہے؟ سونے کا سنت طریقہ. سوال ہے ان کے پاس, سونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جی آپ کو جواب دینا عشاء ہے. کی نماز کے بعد سونا چاہیے اور کروٹ سیدھی دائیں طرف کروٹ لے کے سونا چاہیے. اور بھی طریقے ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں, جیسے کہ سونے سے پہلے دعا پڑھنا, رائٹ, اور پھر اس کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھنا, ٹھیک ہے. اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. خمار ہے تو پھر وہ ہاتھوں کے ذریعے آنکھوں کو ملنا ہے, مسواک کرنا ہے. تو یہ کیا ہے ماشاءاللہ الکریم, سونے کا طریقہ ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. آپ کا تحفہ ہے سیب, اور ہم آپ کو دینے والے ہیں ایک پیارا سا سیب. ماشاءاللہ بالکل خوش ہو گیا ان کا چہرہ نا, بالکل حشاش بشاش. ماشاءاللہ تشریف رکھیے, کیا بات ہے. بچے بھی کافی ہوشیار ہیں ہمارے. ایک پرچی اور بچی ہے, اور باقی ہیں ہمارے پاس ابھی ایک مدنی منع. جی آپ تشریف لائیے. سیب کیا کر بھی سکتے ہیں, سیب ہی باقی رہ گیا ہے. جی سوال پڑھیں. کیلولا کیا ہوتا ہے؟ جی کیلولا کیا ہوتا ہے, اگرچہ میں اس کو یہاں پر بیان نہیں کیا تھا, بٹ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. کیلولا کیا ہوتا ہے؟ جی آپ کو آتا ہے؟ چلیے میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں. کیلولا عشاء رات کے ٹائم نہیں کیا جاتا ہے, دوپہر میں کیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کیلولا؟ سوچئے سمجھیے. تھوڑا سا سونا. آپ بالکل قریب قریب پہنچ چکے ہیں, قریب قریب پہنچ چکے ہیں. اچھا کمپلیٹ کون کرے گا؟ چلیے آپ بتائیے. جی آپ ظہر کے بعد تھوڑا سا سونا. ظہر کے بعد تھوڑا سا سونا, یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آرام لینا, یہ کیلولا کہلاتا ہے. چلیں 50-50 کر کے ہم 100% کر دیتے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. اور تحفہ کیا ہے آپ کا؟ سیب ہے. چلیے ہم پیارا سا لال لال بالکل ایک سیب دیتے ہیں. یہ لیجیے آپ اپنا پیارا سا ایپل. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بیٹھیے, تشریف رکھیے. ماشاءاللہ الکریم آپ سب نے بڑا ہی پیارا پیارا جواب دیے ہیں. اللہ کریم آپ کو خوب خوب علم دین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل کے ناظرین, آپ بھی اپنے یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو شامل بھی کر سکتے ہیں. اپنے بچوں میں اس طرح کی جو علم دین کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ سکھا سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس طرح سے علم دین سیکھنے اور سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, آج کے ہم نے اس ایپیسوڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری سنت, وہ کیا ہے؟ سو کر اٹھنے کی سنت ہے. ماشاءاللہ بالکل ایکٹیو ہے نا آپ لوگ. الحمدللہ آج کا ہم نے اس ایپیسوڈ میں سو کر اٹھ کر جو سنتیں ہیں وہ ہم نے آج سیکھی ہیں الحمدللہ. اور بھی بہت کچھ آپ نے بھی سیکھا ہوگا, ایکٹیویٹی کو ہم نے شامل کیا, اور تحفے بھی الحمدللہ بچوں کو دیے گئے. اور بھی بہت ساری پیاری پیاری معلومات آپ اس والے ایپیسوڈ میں سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو طریقہ کار تھا جو آپ نے بیان کیا, اس کے مطابق انشاءاللہ الکریم سویا بھی کریں گے اور سو کر اٹھا بھی کریں گے. اللہ پاک ہمیں ان تمام طریقوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس FGN چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں. تب تک کے لیے آپ اپنا خاص خیال بھی رکھیں. ملیں گے انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنتوں کی بہار یا حبیب خدا کیجئے, سنتوں کی بہار یا حبیب خدا کیجئے. بھائیوں گر سکون چاہیے, سنتوں پر چلا